مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ ضرور بناؤں گا، اسرائیلی وزیر کا دوبارہ اعلان۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو رودینہ نے اسرائیلی وزیر کے متنازع بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصی کے تقدس اور حیثیت کو کم کرنے کی کسی بھی اقدام کا مقصد خطے کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹنا ہے جو سب کچھ جلا کر رکھ دے گی۔ مسجد اقصی کے کسٹودین آرڈن نے کہا کہ اسرائیلی وزیر کا بیان بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور ناقابل قبول اشتعال انگیزی ہے، جس کی مذمت اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی برادری کو واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد بینک میں 3 کروڑ روپے کا ڈاکہ، سیکیورٹی گارڈ قتل۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکو دن دہاڑے کار میں 17 میل جھنگی سیدہ میں واقع بینک پہنچے، جہاں پر بینک کی گاڑی کیش وصول کرنے کے لیے پہنچی تھی اور بینک سے کیش گاڑی میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے نجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ سلیمان موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ دوسرا سیکیورٹی گارڈ طارق شدید زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پچھلے 10 سالوں میں کسی بھی بینک میں اسلام آباد پاکستانی فوج نے وادی تیرا میں 7 روز سے جاری آپریشن کے دوران خوارج کے سرغنہ سمیت 25 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 سپاہی بھی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق فوج نے ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں فتنہ الخوارج، لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف وسیع پیمانے پر خفیہ اطلاعات پر آپریشنز کیا، جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج اور اس کے حامیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ماسکو روس نے کہا ہے کہ مغرب یوکرین کو اپنی میزائلوں سے لیس ہو کر روسی کے اندر حملوں کی اجازت دے کر آگ سے کھیل رہا اور امریکہ کو خبردار کیا، تیسری عالمی جنگ یورپ تک محدود نہیں ہوگی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے 6 اگست کو روس کے مغربی کرسک ریجن میں حملہ کیا تھا اور جنگ عظیم دوم کے بعد روس پر اس بڑے غیر ملکی بڑے حملے میں یوکرینی فورسز نے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس کی جانب سے اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔